السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے ایران کے ایک قدیم شہر نشا پور سے، جہاں ایک معمولی سے مکتب میں 3 لڑکے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ تینوں بہت گہرے دوست تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عمر تھا، جبکہ باقی دونوں لڑکوں کا نام حسن تھا۔ ایک دن ان تینوں نے آپس میں عہد کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تو وہ دوسرے دونوں ساتھیوں کی مدد کرے گا۔ مکتب کے دوسرے لڑکوں نے جب یہ دیکھا تو وہ خوب ہنسے، تو یہ لڑکے کیا کسی مقام پر پہنچیں گے، لیکن قسمت الٹا ان پر ہنس رہی تھی، کیونکہ ان تینوں ہی لڑکوں نے اپنے اپنے شعبے میں ایسا نام پیدا کیا۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود دنیا ان کی صلاحیتوں سے واقف ہے۔ عمر نام کا لڑکا آگے چل کر عمر خیام بنا، جس کی لازوال شاعری ایشیا سے زیادہ یورپ کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنائے ہوئے ہے۔ حسن نام کا پہلا لڑکا نظام الملک توسی بنا۔ اس دور میں اسلامی دنیا پر سلجوقی حکمرانی کرتے تھے۔ اس سلطنت کی سرحدیں خراسان سے شروع ہو کر مصر تک پہنچتی تھی۔ اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے دم پر حسن المعروف نظام الملک توسی سلجوقیوں کا وزیر اعظم بنا اور اس سلطنت کو ایسا عروج بخشا کہ لوگ بادشاہ سے زیادہ اس کے گن گاتے تھے۔ جبکہ دوسرے حسن نام کے لڑکے نے دنیا میں وہ تباہی اور فتنہ برپا کیا کہ تمام انسانیت کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ لڑکا حسن بن صبا کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ مشہور زمانہ ویڈیو گیم اور فلمیں ایسیشن کریڈ اسی حسن بن صبا سے انسپائرڈ ہے۔ مکتب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ تینوں لڑکے اپنی اپنی راہ چلے گئے۔ عمر خیام نشاپور میں ہی مقیم رہے اور ایک طوائف سے شادی کی۔ زندگی بہت زیادہ غربت میں گزر رہی تھی کہ آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہارا فلاں دوست سلجوقی دربار میں وزیر اعظم بن گیا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے دوست نظام الملک توسی سے ملنے پہنچے۔ اتفاق سے وہاں حسن بن صبا بھی عمر خیام سے ملا۔ یہ دونوں حضرات اپنے دوست کے سامنے حاضر ہوئے۔ نظام الملک توسی نے عمر خیام کو اس خواہش کے مطابق ایک بڑی جاگیر سے نوازا، جبکہ حسن بن صبا کو اس کی خواہش کے مطابق محل کے کوتوال کا عہدہ عنایت کیا۔ عمر خیام یہ جاگیر لے کر مطمئن ہو گئے اور واپس روانہ ہو گئے، لیکن حسن بن صبا جو فطرتاً ایک مکار شخص تھا، وہ اپنے ہی دوست اور محسن نظام الملک کی جڑیں کاٹنے لگا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے نظام الملک توسی سے دریافت کیا کہ آپ تمام سلطنت کے مالی گوشوارے کتنی مدت میں تیار کر سکتے ہیں۔ نظام الملک توسی نے سوچ بچار کے بعد 1 سال کا وقت مانگا۔ حسن بن صبا بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہ اچانک بولا، میں یہ کام 40 دن میں کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی، مگر اس نے کہا اگر یہ میں کام کرنے میں کامیاب رہا تو آپ مجھے نظام الملک توسی کی جگہ وزیر اعظم کے عہدے سے نوازیں گے۔ اس بات پر نظام الملک کے ساتھ ساتھ خود بادشاہ کو بھی بہت غصہ آیا، مگر دونوں نے صبر کیا۔ بالآخر 40 دن بعد وہ ایک گوشوارہ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ یہ ایک نامکمل اور جھوٹے اعداد و شمار پر مشتمل ایک گوشوارہ تھا۔ بادشاہ، جو کہ خود بھی ایک ذہینی انسان تھا، تھوڑی سی جانچ پڑتال کے بعد جان گیا اور اس نے حسن بن صبا کو موت کی سزا سنا دی، مگر نظام الملک توسی کے کہنے پر اسے معاف کیا اور صرف دربار سے دفع ہو جانے کو کہا۔ اس کے بعد حسن بن صبا مصر پہنچا، جہاں فاطمی خلافت قائم تھی۔ یہاں اس نے اسماعیلی مذہب اختیار کیا اور خلیفہ مستنصر کے بیٹے نزار کی طرفداری کرنے لگا، لیکن خلیفہ مستنصر کا وزیر بدر جمالی، جو کہ نہایت طاقتور تھا، اس نے حسن بن صبا کو عیسائی لٹیروں کے حوالے کر دیا۔ یہ اپنی چالاکی کی بدولت یہاں سے بھی بچ نکلا اور مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے ایران کے شہر قزوین پہنچا۔ اب اس نے ایک نیک سیرت بزرگ کا روپ دھارا۔ بھولے بھالے لوگ اس کی فلسفیانہ باتوں میں آ کر اس کے مرید ہو جاتے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی کہ خواتین اس کی طرف دیکھتے ہی اس کی گرویدہ ہو جاتی۔
یہ دوران سفر جس خاتون سے بھی تعلق قائم کرتا اس کا نام اور پتہ ایک ڈائری میں محفوظ کر لیتا۔ اسی طرح یہ ہنرمند افراد کا نام اور پتہ بھی درج کرتا۔ قزوین میں موجود ایک قلعہ الموت حسن بن صبا کو بہت زیادہ پسند آیا اور اس نے یہیں اپنا مسکن بنا لیا۔ اس قلعے کا مالک حسن بن صبا کا عقیدت مند تھا، لیکن جب حسن بن صبا کے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اس نے اس مالک کو ہی اس قلعے سے نکال باہر کیا۔ یہ قلعہ کافی بڑے رقبے پر مشتمل تھا، اس کے اندر کئی محل واقع تھے۔ اسی دوران حسن بن صبا کو، جو کہ ایک حکیم بھی تھا، اس پر حشیش کی پتیوں کا انکشاف ہوا۔ اسے انڈیا اور پاکستان میں بھنگ کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے مریدوں کو لوٹ مار کے کام پر لگایا اور اس سے حاصل ہونے والی دولت سے قلعے کے اندر ایک خفیہ جنت تعمیر کروائی۔ دوران سفر اس نے جن خوبصورت لڑکیوں اور ہنرمند افراد کے نام اور پتے درج کیے تھے، انہیں اس قلعے میں بلوا لیا۔ اس قلعے میں دودھ کی مصنوعی نہریں بہائی گئی، سونے اور چاندی کے محل تعمیر کیے گئے، ایسے درخت لگائے گئے جن کا سایہ نہایت ہی گہرا تھا۔ خوبصورت ترین فحاشہ عورتوں کو حوروں کا نام دیا گیا۔ اب جس مرید کو جنت کی سیر کروانا مقصود ہوتی، اسے بھنگ کے نشے میں مصنوعی جنت میں چھوڑ دیا جاتا اور کچھ دیر بعد اسے واپس نکال لیا جاتا۔ اب وہ واپس اس جنت میں جانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کو تیار ہوتا۔ اسی طریقے سے حسن بن صبا نے فدائیوں کی ایک ایسی فوج تیار کر لی جسے موت زندگی سے زیادہ عزیز تھی، اور اس فوج کے ذریعے حسن بن صبا نے اپنے بچپن کے دوست نظام الملک توسی اور عباسی خلیفہ سے لے کر دنیا اسلام کے بڑے بڑے ناموں کو قتل کروا دیا۔ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ اس کی فدائین کی پہنچ یورپ کے بادشاہوں تک بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اسے محصول ادا کرتی تھی۔ اس نے اپنے قلعے الموت اور مصنوعی جنت کے قانون اس قدر سخت بنا رکھے تھے کہ روز 2-3 غلام یا کنیزیں سزائے موت کا شکار بنتی۔ یہاں تک کہ اپنے 2 سگے بیٹے بھی اس نے قتل کروا دیے۔ مریدوں میں اس کے احترام اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کی انگلی کے ایک اشارے پر درجنوں لوگ موت کو گلے لگا لیتے۔ اس نے قلعے الموت اور اپنی مصنوعی جنت میں چھوٹے چھوٹے خفیہ آئینے اس طرح نصب کیے تھے کہ یہ آئینے کسی خفیہ کیمرے کی طرح کام کرتے تھے اور اسے تمام قلعے کا احوال معلوم رہتا تھا۔ اس کے مرید اسے حسن بن صبا کی روحانی طاقت سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حسن بن صبا ہر چیز پر بذریعہ کشف جان لیتا ہے۔ ملک شاہ سلجوق نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے کئی مرتبہ فوج کشی کی، مگر قلعہ الموت ایک پہاڑ پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ حسن بن صبا نے 35 سال تک دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا اور واصل جہنم ہوا۔ بعد میں اس کے جانشینوں نے 150 سال تک مخلوق خدا کے ناک میں دم کیے رکھا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا گزر اس علاقے سے ہوا اور اس نے قلعہ صفا ہستی سے مٹا دیا۔ ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر ڈالا، مگر حسن بن صبا آج بھی صرف ایشیائی بلکہ یورپی ممالک میں بھی دہشت مانا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔